ماریو برنارڈ ایک شیف ہیں، وہ اسے آنے والی نسلوں کی خوراک قرار دیتے ہیں۔ کافی تعداد میں کیڑوں کو پالنے کے لیے بہت ہی کم زمین، پانی اور محنت درکار ہوتی ہے۔ برنارڈ نے تھائی لینڈ کے دورے کے دوران ایک ڈش ٹرائی کی جس میں بچھوؤں کو فرائی کیے ہوئے کیڑوں اور لہسن کے ساتھ ملا کر پکایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو انہیں کچھ کراہت محسوس ہوئی، لیکن پھر کیڑوں کی نئی نئی ڈشز ٹرائی کرنے کا خیال ان کے ذہن میں آیا۔ ان کا ذائقہ کیڑوں جیسا نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ مسالے لگے کوفتے، آلو یا چنے کھا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ان کیڑوں کا ذائقہ ہے۔ برنارڈ کہتے ہیں کہ صحیح ذائقے تک پہنچنا ہی اصل سائنس ہے۔ دوپہر کے کھانے سے عین پہلے یہ کچن میں لائے جاتے ہیں۔ ان کا ذائقہ اس خوراک جیسا ہی ہوتا ہے جو یہ کھاتے ہیں، لہٰذا اگر انہیں یہ کھاد کھلائیں گے تو ان کا ذائقہ گلی سڑی سبزیوں جیسا ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور پکانے کے لیے خاص طور پر انہیں پالا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کیڑے مکوڑوں سے بنائی گئی خوراک دیگر کھانوں کی نسبت زیادہ سستی ہے اور اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پروٹین، فائبر اور منرلز کی بھرپور مقدار کی بنا پر اسے مستقبل کی خوراک قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں کئی طرح کے کیمیائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قدرتی غذا ہے۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوراک کے لیے روایتی جانوروں کی نسبت کیڑے مکوڑوں کی نشوونما کرۂ ارض کے لیے بہتر ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، زمین کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خوراک ماحول کے لیے اچھی ہے، جانوروں کو کاٹنے کے ظالمانہ فعل کو کم کرنے کی کوشش بھی ہے اور مستقبل کی خوراک بھی۔ اگر آپ میں سے کوئی انہیں ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو کیپ ٹاؤن میں برنارڈز کے عارضی ریسٹورنٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ نومبر تک کھلا ہے، تجربہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عرش اربسادی کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔